یہ 15 گناہ سن لو، اگر ان میں ایک گناہ بھی توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا، اللہ کی قسم قرآن دلیل ہے، نبی پاک کی باتیں ہمارے لیے حجت ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ 4 گناہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ 4 گناہوں میں اگر کسی گناہ سے توبہ کیے بغیر یہ مر جائے، اور اللہ کا مومن بندہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ سب سے پہلے شرک، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آج کل نئی کہانیاں شروع ہو گئیں، ابو جان کا ادب کیا تو شرک، امی جان کا ادب کیا تو شرک، قرآن پاک کو چوم لیا تو شرک، بزرگوں کا ادب کر لیا تو شرک۔ یہ کتے کی طرح بھونکنا دین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کل دین ادب، دین سارا ادب کا نام ہے۔ خدا کی قسم ادب سیکھ لو، اللہ کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، رسول پاک کا ادب، ماں کا ادب، باپ کا ادب، علماء کرام کا ادب، اللہ کے ولیوں کا ادب، اللہ کے مومن بندوں کا ادب، یہ سیکھ لو، کر لو، خدا کے ولی بن جاؤ گے۔ بے ادب عمل کر کے بھی اللہ کے فضل سے محروم رہ جاؤ گے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ شرک سب سے پہلا گناہ، جو گناہ ہے کبیرہ، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن مخلوق دیکھے میں نمازی ہوں، روزے اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، مخلوق کہے میں روزے دار ہوں، صدقہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، لیکن مخلوق کہے بڑا سخی ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ عبادت اللہ کے لیے، اور اگر عبادت کرنی ہے وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے توحید۔ اس کی وضاحت سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے کوئی خوف نہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، اب مجھے اپنی امت کا کوئی خوف نہیں۔ وہ چاند کی پوجا کریں گے، وہ سورج کی پوجا کریں گے، وہ بتوں کی پوجا کریں گے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ وہ شرک خفی کریں گے، اپنی عبادتوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت سے کوئی خوف نہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے، وہ چاند کی پوجا کریں گے، وہ سورج کی پوجا کریں گے۔ مجھے اپنی امت سے یہ خوف نکل گیا۔ اور مولوی کو بڑا خوف ہے، ایک فکر لگا ہوا بیچارے کو، یہ جو جھک کے سلام کر لیا، یہ جو ہاتھ چوم لیا، یہ قرآن پاک چوم کے آنکھوں سے لگا دیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اسے پتہ چلا کہ کوئی شخص آ کے اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے لگ جائے، رکوع بڑا کرے، سجدہ لمبا کرے، کہ وہ دیکھے کہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔
اسے نبی پاک نے شرک خفی کہا، یہ چھوٹا شرک ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ روز قیامت اللہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے تو نمازیں پڑھتا تھا، جن کو دکھانے کے لیے روزے رکھتا تھا، جن کو دکھانے کے لیے تو صدقہ خیرات کرتا تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، جا کے اسی سے لے لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ جس کو دکھانے کے لیے تو عبادت کرتا تھا یہ اسی سے لو، اور رسول پاک فرماتے اس کی ساری نیکیاں مٹا دی جائیں گی۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نیکی کرنا، عبادت کرنا آسان ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ کس طرح سے؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز محشر ایک شخص ایسا آئے گا، اس کی نیکیوں کے بڑے پہاڑ ہوں گے، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں دن نمازیں پڑھی تھیں، وہ کہے گا یا اللہ پڑھی تھیں، نفل بھی پڑھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھیں، اللہ فرمائے گا میں رب ہوں، عبادت صرف میرے لیے ہے، تو نے یہ سب نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھیں، میرے پاس ان کا کوئی اجر نہیں ہے، اور اللہ حکم دے گا اس کی نمازوں کا سارا ثواب مٹا دو۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں دن روزے رکھے تھے، وہ کہے گا یا اللہ رکھے تھے، رب کہے گا میں اللہ ہوں، میں صرف وہ عبادت پسند کرتا ہوں جو مجھے خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو نے یہ روزے اس لیے رکھے تھے لوگ تجھے روزہ دار کہیں، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور اللہ حکم دے گا روزوں کا سارا ثواب مٹا دو۔ پھر رب فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں دن صدقہ کیا تھا، لوگوں کو روٹی کھلائی تھی، مسجد میں چندہ دیا تھا، مدرسہ بنایا تھا، قرآن پاک خرید کے تو نے مسجد میں رکھے تھے، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے سب کچھ کیا، رب کہے گا میں تیرا رب ہوں، میں تو وہی نیکیاں پسند کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں جو مجھے راضی کرنے کے لیے کی جائیں، تو نے تو مخلوق کو دکھانے کے لیے کی تھی، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، رب کہے گا یہ ساری نیکیاں مٹا دو۔ نبی پاک فرماتے جو پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائے گا اس کی سب نیکیاں مٹا دی جائے گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سب سے پہلا گناہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کوئی سورج کو پوجے، کوئی چاند کو پوجے، کوئی آگ کو پوجے، کوئی بتوں کو پوجے، یا عبادت تو اللہ کی کرتا ہو لیکن مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے، یہ سارا شرک ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ دوسرا گناہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ ہے گناہ کا تکرار۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ گناہ چھوٹا ہوگا، وہ گناہ چھوٹا ہوگا، کرے گا تو اس کو شرم آئے گی، وہ توبہ کرے گا، لیکن اسی گھڑی پھر وہ گناہ کرے گا، اسے پھر شرم آئے گی، وہ توبہ کرے گا، توبہ کرتے ہی پھر گناہ کرے گا، اسی گناہ کا تکرار، بار بار توبہ، بار بار وہ گناہ تو چھوٹا ہوگا
لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے یہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ کرتے ہیں ہم، اپنی آنکھوں سے شہوت سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، کوئی بہن بیٹی ماں پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، چادر اوڑھ کے نکلتی ہے، لیکن مرد ہے اس کو دیکھے بغیر اس کو چین ہی نہیں ہے، کبھی دائیں سر کرے گا، کبھی بائیں کرے گا، کبھی آگے کو جھکے گا، کوئی چہرہ نظر آ جائے اس کو دیکھ لوں، لیکن وہ بیچاری پردہ کر کے نکلی تھی، کہے گا چلو کچھ نہیں تو پیر دیکھ لیتا ہوں، پتہ چل جائے گا گوری ہے کہ کالی ہے۔ شرم ہی نہیں رہی، حیا نہیں رہی۔ اور میرے بھائی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ اس کے گھر کا محافظ بن جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے محافظ نہیں تو یقین جان تیرے گھر میں بھی خیر نہیں ہوگی۔ اگر چاہتا ہے میری عزتیں محفوظ رہے، میری عزتیں اللہ اس کو اپنی حفاظت میں کر لے، ہم دوسروں کے گھروں کی عزت کے محافظ بن جائیں، اللہ ہماری عزتوں کا محافظ بن جائے گا۔ تیسرا گناہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کیے بغیر مریں گے، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور رسول پاک فرماتے وہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کسی سے کہو بھائی سارے دن الٹے سیدھے کام کرتے اب توبہ کر لو، کیا کہتا ہے؟ یار اتنے گناہ کر لیے اب اللہ مجھے کہاں تک معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہٹا لی، اللہ تعالیٰ کو اتنا کم جانا کہ میرے گناہ بہت ہو گئے، اب اللہ میرے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور میرے بھائی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان کا سارا خلا تو گناہ کر کے بھر دے، پھر تو اللہ کی طرف لوٹ توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو فقط معاف نہیں کرے گا، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ نبی پاک کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کا بندہ مرد عورت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی پاپ کیے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، لیکن دن رات ہر وقت اللہ کی رحمت پکارتی ہے، تو اللہ کی طرف چل کے آ، اللہ دوڑ کے آتا ہے، تو رب کو ایک بار اللہ کہہ کے پکار، اللہ 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر سے توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ چوتھا گناہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ کوئی کہے بھائی اللہ سے ڈر، دانت نکالتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر سکتا، اللہ معاف کر دے گا۔ تیرا نوکر تیری بات نہ مانے تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، تیرا نوکر غلام نہیں نوکر، تیری بات نہ مانے تو نوکری سے نکال دیتا ہے، اور اللہ کو اتنا کمزور سمجھا، اللہ بس ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، بس سب ٹھیک ہے۔ اور سب ٹھیک کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے او لوگو، جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا
یا میرے پیارے رسول نے تمہیں بتایا روزے قیامت جب تم میرے پاس آؤ گے میں یہ سب سچ کر کے دکھا دوں گا؟ بولتی بند ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے خدا کے محبوب بتاتے ہیں، ایسے ہی اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی دل کا گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ سے ڈر، اور ڈرنے کے بعد اللہ سے بخشش کی امید رکھ۔ خدا کی قسم یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور دل میں اللہ کا خوف رکھ۔ وہ اگر چاہے پکڑے تو مجھے کون چھڑا سکتا ہے؟ اس چیز کے اندر تو چلتا رہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور فیض یاب ہوگا۔ 4 گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ سب سے پہلا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ کورٹوں میں دیکھو جا کے، نہیں دیکھا تو دیکھ لو، جج بیٹھا ہے، قرآن پاک کو ایسا سمجھتے جیسے ڈسٹ بن کے اندر ٹیشو پیپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں رہا۔ قرآن پاک اٹھا کے ایسے قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم میں وہاں موجود تھا، یہ تو بندہ وہاں تھا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو کون قتل کر کے چلا گیا، اللہ کی قسم، قرآن پاک کی قسم، یہ کہتا ہے میں نے چوری کی، میں تو اس محلے میں کبھی نہیں گیا۔ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے پتہ ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ دونوں گناہ کبیرہ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا۔ نبی پاک فرماتے روز قیامت اس کی زبان میں آنکڑا چبویا جائے گا۔ مچھلی پکڑنے کا کانٹا ہوتا ہے نا، ایسا ہی اس کو آنکڑا کہتے ہیں، زبان میں اس کو لگا کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ 70,000 اللہ کے فرشتے آگ کے گرزوں سے ماریں گے۔ نبی پاک فرماتے اتنا ماریں گے اس کا جسم ختم ہو جائے گا، فقط روح بچے گی۔ رب کہے گا عذاب مکمل نہیں ہوا، اس روح کو پھر جسم دو، پھر اس کی زبان میں آنکڑا ڈال کے جہنم میں لٹکاؤ، اور 70,000 فرشتے آگ کے کوڑوں سے مارو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس آگ کے کوڑوں سے ماریں گے، اتنا ماریں گے جسم ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی۔ رب کہے گا ابھی بھی عذاب مکمل نہیں ہوا۔ عرض کی آقا یہ دونوں میں وقت کتنا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا جتنی دنیا کی زندگی، جتنی دنیا کی زندگی اتنے عرصے تک 2 وقتوں میں اس کو آگ کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ بے شک بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، جب فیصلے کی بات آ جائے حق گواہی دینی ہے، حق قسم کھانی ہے، کسی کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ تیسرا گناہ جو گناہ کبیرہ اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، وہ ہے کسی پر جھوٹا بہتان لگانا۔ نہ اس کو گناہ کرتے دیکھا، نہ بیچارے نے گناہ کیا۔ یہ جانتے ہو اس کو؟ کس کو بھائی؟ یہ تیرا پڑوسی کیا ہوا؟ زانی ہے، زانی
زنا کرتا ہے یہ، بھونک کے چلا گیا۔ وہ جانتے ہو وہ جو کونے پہ رہتا ہے، ہاں یار جان، شرابی ہے، نہ کبھی دیکھا نہ بیچارے کبھی شراب پی، ذلیل کرنا تھا۔ وہ اس کی بیٹیاں یاروں کو پالتی ہیں، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، میں جانتا ہوں کتنے مردوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ لعنت ہے تیرے جان نے، پھٹکار ہے تیری زندگی۔ بہتان لگانے والا، اللہ کے محبوب فرماتے اس کو 80 کوڑے مارو، اگر پہلے مر جائے تو لاش پہ کوڑے مکمل کرو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے محبوب فرماتے اگر تو کسی مومن کا عیب دیکھ لے تو اس عیبوں پہ پردہ ڈال۔ مومن نے گناہ بھی نہیں کیا، مومن نے وہ خطا بھی نہیں کی، تیری زبان بھونکنے کے سوا جانتی کچھ نہیں ہے، اپنے عیب کبھی دیکھے ہی نہیں ہے، اپنے عیب کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، دوسروں کے عیب نہ کر کے بھی ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن دوسرے مومن کے عیبوں کو چھپائے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اور یہ کام کرنے کا ہے کہ وہ کام کرنے کا کہ خود بھی ذلیل اور دوسروں کو بھی ذلیل کرتے پھرتے اور ایسی ہمیں موت آ جائے۔ او میرے بھائی، چوتھا گناہ جو گناہ کبیرہ جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے وہ ہے جادو کرنا۔ ایک کتوں کی طرح بیٹھے ہوئے بنگالی بابا، یہ چمڑے والا بابا، کتا بابا، خنزیر بابا، از روئے شریعت یہ واجب القتل ہیں۔ صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، علی شیر خدا کے دور میں، یہ قریب ترین زمانہ ہے جو نبی پاک کے زمانے کے ساتھ منسلک ہے۔ جو جادوگر ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، 3 گناہ کبیرہ جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا گناہ شراب پینا یا کوئی بھی نشہ استعمال کرنا، گناہ کبیرہ۔ توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ رسول پاک فرماتے جس نے شراب کا 1 گھونٹ پیا ہوگا 9000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے۔ 1 گھونٹ شراب کا پیا ہوگا 9000 سال تک جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ نبی پاک فرماتے روز محشر جس نے بتوں کی پوجا کی ہوگی اور شراب پی ہوگی، دونوں کا حشر ایک ہی ہوگا۔ ان کی زبانیں لٹکتی ہوگی، اس پہ سے پیپ نکلتی ہوگی اور ان کو ایک ہی جگہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شرابی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ جس نے شرابی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کرنے کے لیے پیش کیا۔ سب سے کم نشہ ہے بھنگ، نشے بہت ہیں، کرسٹل ہے، یہ ہیرنچی ہے، ہیرون پیتا ہے۔ سب سے کم نشہ بھنگ، اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے بھنگ پی اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا۔ دیکھو دائیں بائیں، دیکھو محلوں میں بہت مل جائیں گے
وہ گڑھے میں گر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ او بھائی پکڑو، وہ تیرا مسلمان بھائی ہے، وہ تیرا مومن بھائی ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ احساس نہیں تو اس کو روکے تو یہ ایمان کیسا ہے؟ بھرپور کوشش کر، اگر پیار محبت سے کوشش کرے گا اللہ کی قسم بڑے عذاب سے بچانے والا بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہو مر جائے، اس کو قبر میں دفن کرو، دفن کر کے نبی پاک فرماتے ہیں 40 قدم اس کی قبر سے نہیں ہٹو گے، اللہ اس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیتا ہے۔ کوئی نشہ ہو۔ دوسرا وہ گناہ جس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، یتیم کا مال ناحق کھانا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ناحق کھانا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھا بھی سکتا ہے حق طریقے سے۔ حق طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی یتیم کے وارث، آپ کسی یتیم کے وارث ہیں اور اس کا سارا مال آپ کے پاس ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو آپ اس کے محافظ ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس کھانے کو نہیں، تو اس کے مال میں سے جتنا ایک عام شخص کھانا کھاتا ہے اتنا کھانا آپ بھی کھا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور بڑھ کے کھاؤ گے تو پھر وہ حرام ہے۔ اور تیسرا وہ گناہ جس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جان بوجھ کر سود کا کھانا یہ وہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کیے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کے مابین لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے، یہ سارے گناہ میں برابر ہیں۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ حلال دے سکتا ہے اور خدا کی قسم دے سکتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر حرام ہی کھانا پڑے گا۔ تو اللہ پہ یقین کر، اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں۔ کب سے اللہ تقسیم کر رہا ہے؟ کب سے تقسیم کر رہا ہے؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ وہ ہمیں نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر، حلال ذرائع سے کھا، حرام طریقے سے جس کو اللہ کے دین نے منع کر دیا اس چیز کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ دو گناہ، گناہ کبیرہ، اگر ان سے توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ ان کا تعلق ہے شرمگاہ سے۔ وہ دو گناہ، ایک زنا، دوسرا لواطت، غیر فطرتی فعل کرنا، یہ دونوں گناہ کبیرہ۔ اور رسول پاک نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے ایک بار کے عمل سے اس کی 80 سال کی عبادت اللہ غارت کر دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا زانی جب اس کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جائے گا اس کی قبر میں 20 لاکھ
جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ہر دروازے سے سانپ آئے گا، بچھو آئیں گے، آگ آئے گی، قیامت تک اس کو وہ جلائیں گے، پھر روز قیامت اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جب زانی زنا کر کے غسل کرتا ہے، اس کے جسم کے پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین روتی ہے، یا اللہ مہلت دے، یا اللہ مہلت دے، میں پھٹ جاؤں، اپنے پیٹ پہ لے کسے پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، ایک وقت آئے گا میں اسے تیرے پیٹ میں ڈال دوں گا، پھر تو جاننا اور یہ جانے۔ دوسرا گناہ لواطت، لوتی فعل۔ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، عورت کے ساتھ چپٹی بازی کرے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پخانے کے مقام سے صحبت کرے، یہ ہے لواطت، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، شب معراج میں نے دیکھا، شب معراج کو میں دیکھتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اس طرح جھکے ہوئے ہیں جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں نماز میں جھکا جاتا ہے، اور اس کے پخانے کے مقام سے آگ ڈالی جاتی ہے، وہ آگ پیٹ سے ہوتی ہوئی اس کے ناک اور منہ سے نکل رہی ہے۔ نبی پاک فرماتے میں نے دیکھ کے کہا جبریل امین، میں یہ کیا دیکھتا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پخانے کے مقام سے آگ ڈالی جاتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہوئی ناک منہ سے نکل رہی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو لوتی فعل کرتے تھے، پخانے کے مقام سے صحبت کرتے تھے، پخانے کے مقام سے صحبت کرواتے تھے، قیامت تک ان کے پخانے کے مقام میں آگ ڈالی جاتی رہے گی، پیڑ سے ہوتی نکلتی رہے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیارا نبی تبلیغ کے لیے نکلا، ایک مقام سے گزرا تو دیکھا ایک شخص ہے، اسے آگ جلا رہی ہے، آگ کا الاؤ اس میں وہ جل رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے میں نے کہا میں آگ بجھا دوں۔ خدا کا نبی بھاگا، ایک کنویں پہ گیا، ڈول کنویں میں ڈال کے پانی سے بھر کے نکالا، بھاگ کے واپس آیا، جیسے ہی پانی اس کے اوپر ڈالا وہ مرد ایک حسین لڑکے میں تبدیل ہو گیا، آگ نہیں بجھی۔ وہ جو مرد آگ میں جل رہا تھا جب میں نے پانی ڈالا وہ مرد ایک حسین لڑکے میں بدل گیا، لیکن آگ اس کو جلاتی تھی، آگ نہیں بجھی۔ میں نے کہا یا اللہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ رب نے کہا میرے نام سے ان کو زندہ کر، پھر پوچھ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ مرد نے کہا یا نبی اللہ میں اس لڑکے پہ عاشق ہو گیا تھا، میں اس سے بدفعلی کیا کرتا تھا، نبی اللہ جب ہم مر گئے کبھی میں آگ بن کے اس کو جلاتا ہوں، کبھی یہ آگ بن کے مجھے جلاتا ہے، اور قیامت تک ہم دونوں اس طرح جلتے رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، کسی شخص نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں روزے قیامت بخشا جاؤں،
میں چاہتا ہوں روزے قیامت اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو بخشا جائے گا، تو نجات پا جائے گا۔ آنکھیں جھکا کے رکھو گے، اللہ کی قسم اللہ محافظ بن کے ان سب گناہوں سے بچا لے گا۔ ایک گناہ جو گناہ کبیرہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی، اس کا تعلق ہے پیروں کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گناہ کیا ہے؟ کفار سے جہاد کرو اور جنگ کے دوران ڈر کے بھاگ جاؤ، یہ پیروں کا گناہ کبیرہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایک مسلمان کے سامنے 2 کافر ہوں، نہیں بھاگنا، 3 ہو جائیں تو بھاگ جاؤ۔ 10 مسلمان ہوں، 20 کافر ہوں، نہیں بھاگنا، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر 20 سے زیادہ ہوں تو بھاگ جاؤ۔ 100 مسلمان ہوں اور 200 کافر ہوں، نہیں بھاگنا، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر 200 سے زیادہ ہوں تو اللہ کا دین اجازت دیتا ہے بھاگ جاؤ۔ یہ گناہ کبیرہ۔ اور آخری ایک گناہ جو گناہ کبیرہ ہے، اگر اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گئے بخشش نہیں ہوگی، اور وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ گناہ بہت ہے، اور گھر گھر میں بہت کم گھر بچے ہیں جو بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گردن جھکا کے رہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ خوش نصیب، اور اگر نہیں تو وہ بد نصیب۔ کتنے بد نصیب، یہ بھی سن لو۔ رسول پاک فرماتے جس نے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی، صرف اس کی موت اس کو جہنم میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ جب تک موت نہیں آئی یہ جہنم سے باہر ہے۔ جس نے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی صرف اس کی موت جہنم میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی یہ مرے گا براہ راست جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو پاؤ اور ان کی تعظیم کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کی اطاعت کر کے جو اپنے آپ کو نہ بخشوائے، خاک آلود ہو اس کی ناک، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک جاننے والے تھے، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا ابو ہریرہ یہ میرے ابو جان ہیں۔ کہا سن، اپنے ابو جان کے آگے نہیں چلنا، دائیں نہیں چلنا، پیچھے بائیں نہیں چلنا، ابو کے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلنا۔ فرمایا ابو کھڑے ہوں تو کبھی نہ بیٹھنا۔ پھر فرمایا میں نے خود نبی پاک سے سنا ماں کے پاؤں تلے جنت اور باپ جہنم کا دروازہ، باپ کو خوش کر لو تو جہنم کا دروازہ بند، اور اگر باپ کو ناراض کر لو تو جہنم کا دروازہ کھول لو۔ ماں باپ کی تعظیم، ادب،
اگر کوئی بےدبی ہو گئی ہے، ادب کہاں تک کرنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کو اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امی بات کرے، ابو بات کرے، ہاں ہم تو پتہ نہیں کیا بھونک جاتے ہیں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ جس طرح میری امی جان نے، میرے ابو جان نے پیار سے مجھے پالا ہے، بچہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے، ماں پیشاب پہ سوتی ہے، بچے کپڑے سینے پہ لٹاتی ہے، بچہ رات کو روئے، ماں نہیں سوتی، ماں نہیں سوتی۔ خدا کی قسم جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک گھڑی وہ اس کے تصور سے نہیں نکلتا، اس کو کھلانا ہے، اس کو پہنانا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، پھر بڑا ہوا اس کو پڑھانا ہے، جب پڑھ گیا جوان ہو گیا آفیسر بن گیا تو شادی کرنی ہے۔ ماں بھی مر گئی بچے کی خدمت میں، باپ بھی مر گیا بچے کی خدمت میں، اور بچہ اتنا کمینہ، اتنا کم ظرف، ابو کو نظر نہیں آتا تو پکڑ کے اس کو باتھ روم لے جانے میں تکلیف ہے، امی بہری ہو گئی، ایک دفعہ بات سنی نہیں سنی تو دوبارہ پوچھا تو کتے کی طرح بھونکتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو میرا دماغ نہیں چاٹ۔ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، یہ 15واں گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اولاد توبہ کیے بغیر مر گئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گی۔ جو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، ماں باپ کے پیروں میں گر کے معافی مانگ لے، اللہ کی قسم وہ دل سے معاف کر دیں گے، اللہ تیرے سارے عیبوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ماں باپ کے دل میں ہلکی سی لکیر رہ گئی وہ لکیر تجھے تباہ کر دے گی، وہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے ابھی زندگی ہے، زندگی کے اندر ہی اندر توبہ ہے، مر کے توبہ نہیں۔